فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کا فضل اور مقام بیان فرمایا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ رب العالمین کے دین کے لیے قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، انہیں آپ مردہ مت سمجھیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ صحیح حدیث جس میں شہید کا جو مرتبہ بیان کیا گیا ہے، شہادت کے بعد قیامت تک اس شہید کو اللہ رب العالمین خاص شہداء کے لیے ایک جنت تیار کی ہے. قیامت تک حساب و کتاب کے شروع ہونے تک جب قیامت قائم ہوگی، یہ جو ان کی برزخی زندگی ہے یہ ان جنتوں میں تعیش کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کے پھل اور وہاں کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی روحیں پرندوں کے قالب میں ڈھال دی. پرندوں کی طرح اللہ نے انہیں جسم دیا ہے. جنت کے درختوں میں جہاں چاہتے ہیں وہ اڑتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں. اللہ نے فرمایا، آپ نے سنا، وہ زندہ ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے. وہ اللہ رب العالمین کے ہاں زندہ ہے. یہ شہید کا رتبہ ہے، اس کی فضیلت ہے. عام اگر کوئی مومن فوت ہو جائے تو اس کے لیے میت اور مردہ ہونے کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وہ زندہ ہے، یعنی انہیں مردہ مت کہو. سورہ بقرہ میں اللہ نے یہی فرمایا ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے راستے میں فوت ہو جائیں انہیں آپ مردہ مت کریں. اللہ رب العالمین کے ہاں انہیں خاص زندگی دی گئی. اس زندگی سے مراد برزخی حیات، قبر والی زندگی. کچھ لوگ اپنے فاسد عقائد کے ثبوت کے لیے جو فوت شدگان ہیں انہیں اس دنیا میں زندہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور پھر ان سے اپنی حاجت روائی کے لیے پہنچتے ہیں ان کے پاس، ان کی مزاروں پر، قبروں پر. جب آپ ان سے کہیں کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں، یہی آیت پڑھتے ہیں کہ شہید بھی تو زندہ ہے. حالانکہ اس زندگی سے مراد برزخی اور قبر والی زندگی، قطعاً یہ مراد نہیں کہ وہ دنیا میں زندہ ہے. ورنہ شہید کی جو بیوی ہے، جتنے بھی واقعات ہوئے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے دور میں شہداء کی بیویاں ان کو بیوہ سمجھا گیا اور انہوں نے عدت گزاری. ان کا جو مال تھا میراث تقسیم ہوئی. اگر آپ حقیقی زندگی کہتے ہیں پھر شہید کی جو بیوی ہے وہ عدت میں کیوں بیٹھ رہی ہے؟ وہ تو پھر بیوہ نہیں. عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنی. کتنے ایسے واقعات، صحابیات، خاوند جنگوں میں شہید ہوئے صحابی، عدت گزارنے کے بعد دوسرے خاوند سے شادی. حقیقی زندگی ہے تو کیا خاوند ہوتے ہوئے کوئی خاتون نکاح کر سکتی ہے؟ یہ حرام ہے، قطعاً نہ جائے. تو پتہ چلا اس زندگی سے مراد قبر کی زندگی. اللہ نے خاص مقام و مرتبہ دیا.
شہید اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ کے خاص مقرب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنائی۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے خاص مقرب جن لوگوں کا ذکر فرمایا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، اللہ کے پاس آتے ہیں، اللہ قیامت کے دن انہیں اپنے خاص لوگوں کے ساتھ شریک کرے گا، ان کے ساتھ اٹھائے گا، ان کی جماعت میں، ان کی جنت میں ان کا پڑوسی بنائے گا۔ کون؟ انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین۔ یعنی شہداء کا رتبہ صالحین، صدیقین اور انبیاء کے زمرے میں آتا ہے۔ ترتیب میں انبیاء کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ ہے اللہ کے مقرب بندوں کا، ان میں انبیاء کے بعد صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ اسی عظیم رتبے اور منزلت اور اتنی بڑی فضیلت کی بنا پر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے طلب کیا کرتے تھے، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ میری یہ خواہش ہے شدت کے ساتھ شہداء کو جو اللہ نے مقام و مرتبہ دیا ہے اور جو انہیں منزلت اور فضیلت عطا کی ہے، کاش میں بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ مجھے پھر زندگی دے اس دنیا میں اپنی اس دوسری زندگی میں بھی شہادت کا رتبہ حاصل کر کے پھر رب کے ساتھ ملاقات کروں۔ اس شہادت کا رتبہ اور شہادت کے وقت شہید کو جو پروٹوکول فرشتوں کی طرف سے جو عزت افزائی، جو تکریم ملتی ہے، میری بھی یہ خواہش ہے اس تکریم کو دیکھتے ہوئے دوبارہ اللہ مجھے زندگی دے پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے پھر اللہ کے راستے میں میں شہید ہو جاؤں۔ اتنی بڑی فضیلت اور رتبہ اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عطا فرمایا۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے آپ کو شہادت کا بھی رتبہ عطا فرمایا۔ جب تکلیف شروع ہوئی بیماری کی، ام المومنین ہم سب کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب گھر والی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں عائشہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہودیوں نے مجھے خیبر کے بعد جو زہر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوالا منہ میں ڈالا تھا، چبایا ہی تھا، جبرائیل امین وہی لے کر آئے تھے اور اطلاع دی کہ یہ آپ تھوک دیں، اس کے اندر زہر، آپ نے اس نوالے کو تھوک دیا، لیکن اس قدر خطرناک زہر ڈالا ہوا تھا، تھوکنے کے باوجود ذائقے میں فرمایا کہ ہمیشہ مجھے منہ میں کڑواہٹ محسوس ہوتی رہی، اب وہ زہر اس کی تیزی میری رگیں کاٹ رہی ہے، اس زہر کی تیزی اب میری رگیں کاٹ رہی ہے۔ یعنی اس زہر کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے شہادت کا بھی رتبہ عطا فرمایا۔ تمام اہل ایمان کی یہ خواہش ہوتی ہے اللہ رب العالمین ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ صحیح بخاری کے اندر آپ کی یہ دعا موجود ہے، اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے موت بھی تیرے نبی کے شہر میں آئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس ولی کی دعا کس انداز میں قبول۔ شہادت کی موت ہوتی ہے، مجوسی کے خنجر لگانے کی وجہ سے نبی علیہ السلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی، اور پھر پیغمبر کے شہر میں دعا کی تھی شہادت کی، اللہ رب العالمین نے پیغمبر کے منبر پر مصلی پر شہادت نصیب فرمائی۔ کتنی بڑی خوش نصیب کی۔
جامع ترمذی کی معروف حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ رب العالمین اپنے بندے کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے، اپنے راستے میں قبول کر دیتا ہے، شہادت کے وقت خون کا قطرہ زمین پر گرتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یغفر لہ فی اول دفعۃ، روح قبض ہوتے ساتھ ہی اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ صحیح بخاری اور دیگر روایات میں وضاحت ہے حقوق العباد کے معاملے میں بالخصوص قرض معاف نہیں ہوتا اگر مقروض ہے، وہ قیامت کے دن پھر اللہ رب العالمین اس چیز کا محاسبہ کرے گا۔ قرض کے علاوہ اللہ رب العالمین باقی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَيُرَى مَقَعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ، اور پھر اس کو جنت میں اپنی جگہ اور مقام دکھایا جاتا ہے، خاص شہید کے لیے فضیلت۔ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ قبر کے عذاب سے محفوظ۔ منکر و نکیر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے تیری شہادت قبول کر لی ہے، تجھ سے اللہ نے سوال و جواب معاف کر دیے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک مومن جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، جہنم کے عذابوں سے، قبر کے عذابوں سے، میدان حشر کی سختیوں سے، مرنے کے بعد جو معاملات ان میں سے زیادہ، سب سے زیادہ فکر ہم سب کو ہونی چاہیے، وہ عذاب قبر کا معاملہ ہے، قبر کی سختیوں کا معاملہ ہے، قبر کے حساب و کتاب کا معاملہ ہے، بڑا ہی سخت ہے۔ اللہ ہم سب کا حساب آسان فرما دے اور قبر کی تکلیفوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ شہید کے لیے رتبہ ہے، اللہ نے اس سے قبر کے سوال و جواب معاف کر دی۔ وَيُؤْمَنُ مِنْ فَزَعِ الْأَكْبَرِ، قیامت کے دن ایک بڑی پریشانی والی صورتحال بھی آنی ہے، زور سے چنگار اور چیخ جبریل امین ماریں گے، زور سے ایک آواز لگائیں گے جس میں پریشانی کی کیفیت انبیاء پر بھی ہوگی، صالحین پر بھی ہوگی، نیک لوگوں پر بھی ہوگی، خاص شہداء کو اللہ رب العالمین اس فزع الاکبر قیامت کی بڑی پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ یہ چوتھی فضیلت جامع ترمذی میں فرمایا، نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ ہیں 6 فضیلتیں بالخصوص شہید کے لیے۔ اور پھر وَيُزَوَّجُ مِن 70 حور العین فی الجنہ، جنت میں 70 حور عین کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا جائے۔ باقی اہل جنت کے لیے جیسا کہ باقی روایت ہیں، باقی جنت کی حوروں کے ساتھ حور عین یعنی ان حوروں کی ملکہ رانیاں، ہر ایک کو اللہ رب العالمین 2 حور عین سے بیاہ دے گا، نکاح میں دے گا۔ شہید کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا 70 حور عین اللہ رب العالمین سے ان کا نکاح کروا دے گا شہید۔ چھٹی فضیلت یہ بیان فرمائی وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَهْلِهِ، اپنے گھر والوں، خاندان کے 70 لوگوں کے متعلق اس کو شفاعت کرنے کا اختیار دیا گیا۔ یہ رتبہ ہے شہادت، کتنی بڑی فضیلت۔ اکثر آپ خطبے میں سنتے رہتے ہیں یہ فضیلت جب ہے جب اللہ کے یہاں شہادت قبول، اور قبولیت کے لیے شرط ہے کہ آدمی کا، شہید کا عقیدہ درست ہو، ریاکاری نہ ہو، اللہ کے لیے لڑ رہا، دنیاوی معاملات، شہرت یا کوئی دنیاوی مقصد مطلوب نہ ہو، صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنا مطلوب، اللہ رب العالمین کی توحید، عقیدہ اس کا درست، وہ شہید۔ اور پھر گھر کے جو خاندان کے 70 لوگ جن کے بارے میں شفاعت کرے گا وہ بھی اہل توحید ہونے چاہیے۔ مشرک آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، نہ وہ شفاعت کر سکے گا قیامت کے دن، نہ اس کے حق میں کوئی شفاعت کر سکے گا۔ مشرک کے لیے رحمت کے، بخشش کے اللہ رب العالمین نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ وہ مشرک جو حالت شرک میں فوت ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کی سیر کرائی، مجرموں پر جو جہنم میں مختلف عذاب ہوتے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا ذکر فرمایا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔
لمبا مفصل یہ خواب ہے۔ ایک جگہ پہ نبی علیہ السلام جہاں جبرائیل اور میکائیل آپ کو جنت کی سیر کرا رہے ہیں، فرماتے ہیں ہم ایک درخت میں چڑھ گئے۔ یہ جنت کا عجیب نظارہ، مجھے دونوں نے ایک درخت پہ چڑھا ہے۔ درخت پہ چڑھ کے شاخوں میں کیا دیکھتا ہوں، وہاں شاخیں نہیں ہیں بلکہ شہر کے شہر آباد ہیں۔ یہ جنت کا نقشہ ہے جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، جس کا تصور ہمیں اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ وہاں فرماتے ہیں میں جنت کے مختلف منزلوں کی جب سیر کر رہا تھا، ایک انتہائی خوبصورت جنت کے مناظر میرے سامنے آتے۔ فرمایا ایسی خوبصورت جنت میں نے نہیں دیکھی۔ باقی جنت کی خوبصورتیاں دیکھی، اللہ رب العالمین نے جنت کے کئی محلات دکھائے، کئی باغات دکھائے، جنت کے میدان دکھائے گئے، ہریالی دکھائی گئی۔ ایک انتہائی خوبصورت مناظر، بھرپور دل فریب مناظر کے ساتھ میں نے جنت دیکھی، اس کے محلات اور وہاں کی شادمانیاں۔ میں نے پوچھا، بعد میں جبرائیل اور میکائیل نے مجھے بتایا یہ جنت اللہ رب العالمین کے راستے میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھا۔ یہ شہداء کے گھر، یہ شہداء کی منزلیں ہیں، ان کی منزلت، ان کا مقام انتہائی اعلیٰ اور عمدہ جنت اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، شہید ہونے کے بعد پھر باقی جو لوگ ہیں لواحقین، اگر وہ شہید ہوا ہے تو پھر ان کے لیے ایک اطمینان ہے، خوشخبری ہے کہ وہ دکھ اور صدمہ، ماتم اور اپنے آپ کو مارنے پیٹنے کے بجائے ایک اطمینان کا اظہار کریں کہ ہمارا یہ بھائی، ہمارا یہ بیٹا یا ہمارا یہ مسلمان بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمائے اور ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں یہ قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے ایک نوجوان لڑکا جو بحث جنگ کو دیکھنے کے لیے اس میدان کے کنارے پہ کھڑا تھا، دوران جنگ ایک تیر نکلتا ہے اور اس نوجوان لڑکے کو پیوست ہو جاتا ہے اور وہ وہیں فوت ہو جاتا ہے۔ حارثہ اس نوجوان لڑکے کا نام تھا۔ جنگ ختم ہوتی ہے، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے یہ کامیابی عطا فرمائی۔ مدینہ کی طرف جب واپسی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے والے تھے۔ اس نوجوان لڑکے کی والدہ مدینہ شہر کے باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑی۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ واقعہ لاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھ کر خاتون کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا حارثہ اس جنگ میں تیر لگنے کی وجہ سے فوت ہو چکا ہے۔ اگر وہ شہید ہے، اگر اللہ رب العالمین نے اسے جنت دے دی فَأَصْبِرْ، پھر تو میں صبر کروں گی۔ اگر اللہ نے اسے جنت دی پھر تو میں صبر کروں گی، اور اگر معاملہ کچھ اور ہے، یعنی جنت کے علاوہ کسی وجہ سے اگر اللہ نے اسے کسی اور طرف عذابوں میں اگر پکڑ لیا ہے، تَرَى مَا أَصْنَعُ، پھر آپ دیکھیں گے میں کس قدر لوہا ڈالتی، ایسا لوہا
ایسا ماتم کروں گی، مدینے والوں نے آج تک ایسا ماتم دیکھا نہیں ہوگا، مجھے اپنے بیٹے حارثہ سے محبت ہی ہے۔ ابھی نوحے کی حرمت کی احادیث بیان نہیں ہوئی۔ شریعت میں جاہلیت کا یہ طریقہ تھا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اپنے فوت شدہ کے اوپر رونا، پیٹنا، واویلا مچانا، اپنے گریبان پھاڑنا، اپنے رخسار کو مارنا، یہ جاہلیت اسلام نہیں۔ اسلام نے اس جاہلیت کی رسم کو ختم کر دی ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے جو اس طرح نوحہ کرتا ہے، ماتم، اپنے گریبان پھاڑتا ہے، اپنے رخسار کو پیٹتا ہے، مجھ سے، میرے دین سے اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث محفوظ ہے۔ لیکن یہاں ابھی یہ روایت شریعت کا یہ حکم نہیں آیا۔ خاتون نے کہا میں ایسا نوحہ کروں، لوگ دیکھیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام وہی حقیقت ابل، اور مجنون تو نہیں ہو، پاگل تو نہیں ہو، سنو، اب جنت واحدۃ ہی انما ہی جنان کثیرہ وان ابنک فی جنت الفردوس۔ فرمایا جنت کوئی ایک تھوڑی ہے، اللہ نے بے شمار جنتیں اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ ان جنتوں میں سے سب سے اعلیٰ جو جنت ہے وہ جنت الفردوس، سب سے بلند جو جنت ہے وہ جنت الفردوس۔ اللہ نے حارثہ کی شہادت قبول کر لی ہے، تیرے بیٹے کو جنت الفردوس کی خوشخبری سنا۔ وہ خاتون خاموش ہو جاتی، جب میرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے پھر مجھے ماتم کرنے کی، نوحہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روایات اہل سنت والجماعت کو جو اللہ نے پاکیزہ، طاہر اور مطہر دین اسلام اور شریعت دی ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ اللہ نے انہیں جاہلیت کی چیزوں سے، رسومات سے محفوظ رکھا ہے۔ یعنی جب وہ جنت میں ہیں تو پھر میں نوحہ کیوں؟ پھر تو مجھے میرے لیے اطمینان ہے، خوشی ہے کہ میرا بیٹا جنت ہے۔ غزوہ مؤتہ، یہ روم کے عیسائیوں کے خلاف جنگ لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں نبی علیہ السلام نے اپنے 3 صحابہ کو ایک کے بعد دیگرے امیر بنا کے مبعوث فرمایا۔ اپنے چچا داد بھائی سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ بن رواحہ، اور اپنے محبوب سیدنا زید بن حارثہ، تینوں کو امیر بنا کے، ایک شہید ہو جائے تو دوسرا سپہ سالاری کا جھنڈا سنبھالے گا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تینوں ایک کے بعد دیگرے شہید ہو جاتے ہیں۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ شہادت غزوہ مؤتہ میں ہوتی، اللہ نے شہادت کے لیے چن لی۔ عبداللہ بن رواحہ، اللہ نے ان کی شہادت کے لیے چن لی۔ زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں۔ وحی کے ذریعے جبریل امین آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے ہیں۔ دکھ اور افسوس والی کیفیت ہم نبی علیہ السلام پر دیکھ رہے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے نبی علیہ السلام کے چہرے پر دکھ تھا، لیکن فرمایا کہ آپ تمہارے یہ تینوں ساتھی شہید ہو چکے ہیں، اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکے ہیں۔ وما یسرنا انہم عندنا، دنیا میں ان کی جدائیگی کی ایک تکلیف تو ہے، ایک صدمہ تو ہمیں ہے، لیکن ان کی جنت کا مقام دے کر میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ شہید نہ ہوتے یا جنتوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے۔ اللہ نے اپنے مقام و مرتبہ ہی ایسا عطا فرمایا، تو جو شہید ہو جائے ان پر ماتم نہیں کیا جاتا، نوحہ نہیں کیا جاتا، زد و کوب نہیں کیا جاتا، اپنے آپ کو مارا پیٹا نہیں جاتا۔ گویا کہ اس شہید کا یہ خیر خواہ ہی دشمن ہے، اپنے آپ کو مارنے والا، پیٹنے والا، گویا کہ اس کو تکلیف ہے کہ اللہ نے اس کو شہادت کا رتبہ کیوں عطا کیا۔ عبداللہ بن رواحہ کا اپنے واقعہ سنا، غزوہ مؤتہ میں شہادت ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ آگے ہی 2 حدیثیں لاتے ہیں۔ اس غزوے میں شہادت سے پہلے مدینہ منورہ میں یہی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس قدر سخت بیمار ہو جاتے ہیں کہ بے ہوشی کی کیفیت آ جاتی ہے، جیسے ہم آج کل مریض کے بارے میں کہتے ہیں کومے میں چلا گیا، یہی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ ان کی بہن
پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے، بھائی کی یہ کیفیت دیکھ کے بھائی کے اوپر الفاظ کہنا شروع کر دیتی ہے، جس طرح واویلا کیا جائے، اور رونے کا انداز آواز کے ساتھ دھاڑے مار مار کر رونے لگتی ہے اور مرثیہ پڑھتی ہے۔ میرا بھائی کتنا عظیم تھا، کیا پیارا تھا، اس کی پھر صفات اخلاق ذکر کرنا شروع کر دیتی، وہی مرثیہ اور وہی جاہلیت کی پکار جو دین اسلام میں حرام ہے۔ دوبارہ افاقہ ہوتا ہے، عبداللہ بن رواحہ اپنی بہن سے پوچھتے ہیں تو نے پھر کچھ الفاظ کہے تھے میری اس کیفیت کو دیکھ۔ بہن عمرہ رضی اللہ عنہ کہتی، ہاں بھائی محبت آپ کی مجھ پر غالب ہوگی، میں یہ سمجھی آپ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں، صدمے میں کنٹرول نہیں ہوا، یہ الفاظ میں نے کہے۔ کہنے لگے اللہ کی بندی تو یہ الفاظ کہہ رہی تھی، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا۔ اس اصل روایت صحیح بخاری کی طبقات ابن سعد اور مستخرج ابو نعیم میں وضاحت مطلوب ہے، وضاحت وہاں موجود ہے کہ اس فرشتے کے ہاتھ میں ایک غرز تھا، لوہے کا غرز اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ مجھ سے پوچھتا، تو جب مجھ سے میری باتیں کرتی کہ میرا بھائی تو ایسا تھا، وہ مجھ سے پوچھتا آن کذالک، کیوں واقعی ایسا ہے؟ لو کنت نعم لقمعنی بہا، اگر میں بول دیتا ہاں میں ایسا ہوں، تو اس غرز کے ساتھ وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ کیونکہ فوت ہونے کے بعد اگر تم مرثیے پڑھے گی میرے اوپر تو پھر میرے ساتھ فرشتوں نے یہ معاملہ کیا۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں اس دن واقعات سے کہ خیر خواہی نہیں اس آدمی کے ساتھ، ہمارے اس محبوب کے ساتھ، اگر اللہ نے ان کو شہید کر دیا ہے، شہادت قبول کر لی ہے، اس پر مرثیے پڑھنا اور پھر اس پر اپنے آپ کو مارنا پیٹنا نوحہ کرنا، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں، دشمنی۔ یہ جب تربیت اور تعلیم حاصل کر لی اپنے بھائی سے، فلما مات فلم تب کی علیہ، سبق حاصل کر لیا تھا۔ جب غزوہ موتہ میں شہادت بھی عبداللہ بن رواحہ کی، بہن حمرہ کے پاس خبر آتی ہے، صبر کر لیتی ہے، زبان کو کنٹرول کرتی ہے، ایک لفظ بھی نہیں نکالتی کہیں میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ ہے خیر خواہی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے والد عبداللہ بن عمر، غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوتی ہے۔ شہادت کے بعد جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے رونا آ رہا تھا، میرے والد تھے، والد کی محبت غالب ہوئی، اور میری پھپھو میرے والد کی بہن بھی آئی، وہ بھی رونے لگی۔ نبی علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے میری پھپھو کو روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ رونے کی کیا ضرورت ہے تمہارے بھائی پر؟ یعنی تمہیں معلوم ہے اللہ رب العالمین نے تمہارے بھائی کو کیا رتبہ اور منزل عطا فرمائی ہے۔ ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتہا حتی رفعتموہ، تدفین کے لیے جب تک تم نے اس کے جسم کو اٹھایا نہیں، فرشتوں نے اس کے جسم کے اوپر اپنے پر پھیلا کر سایہ کیا ہوا تھا۔ اتنا رتبہ اللہ نے اس کو دیا، یہ اللہ کے راستے میں شہید ہے، اس پر تم رو رہے، اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے، اس پر تم رو رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فی نفسی موت، فی نفسی موت، یہ کوئی بڑا صدمہ نہیں، یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے تو فطرت میں رکھا ہے، ہر آدمی نے، ہر انسان نے، مومن ہو غیر مومن ہو، مسلمان ہو کافر ہو، مرنا ہے ہر ایک نے۔ خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین شہادت کی موت عطا فرمائے۔ سب نے جانا ہے کہ کسی فوت ہونے والے کے بعد اپنے آپ کو نڈھال کر دینا غموں میں، وہ کرے جو کہے کہ باقی لوگ نہیں مرتے، یہ میرا بیٹا ہے، میرے والد کیوں فوت ہو؟ بھائی اللہ رب العالمین نے سب کی زندگی مقرر کر دی، ہر ایک نے جانا ہے۔ یہ کوشش کریں اپنے لیے اور دعائیں کریں اپنے گھر والوں کے لیے، اللہ ہم کو خیر پر خاتمہ نصیب فرمائے، توحید پر ان کا خاتمہ ہو، شہادت کی موت اللہ ہم کو نصیب فرمائے، ہمیں بھی نصیب فرمائے، یہ دعائیں کرتے ہیں۔ غزوہ خیبر کا ایک واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ لاتے ہیں کتاب المغازی میں۔ سلمہ بن اکوع صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، میرا بھائی عامر
میرے بڑے بھائی تھے، ان کی شہادت ہو گئی۔ شہادت کیسے ہوئی؟ جب جنگ شروع ہوئی یہودیوں کے خلاف، تلوار کا قد چھوٹا تھا، ان کے پاس جو تلوار تھی وہ چھوٹی تھی، نیچے بیٹھ کر یہودی کی ٹانگ کاٹنا چاہیے تلوار کے ساتھ، لیکن تلوار چھوٹی تھی، وہ اسی اسپیڈ کے ساتھ گھوم کر آ کر عامر رضی اللہ عنہ کے گھٹنے پہ لگی، یعنی اپنی تلوار اپنے گھٹنے پہ لگی۔ جس اسپیڈ کے ساتھ تلوار چلائی تھی یہودی کو نہیں لگی، اپنے گھٹنے پر لگی، زخمی ہوئے اور بعد میں اسی زخم کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ جنگ ختم ہوئی، سلمہ بن اکوع کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا، میں انتہائی افسردہ تھا، غم اور پریشانی کی کیفیت میرے اوپر طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا چہرہ دیکھا، سارا معاملہ سمجھ گئے، مجھے ہاتھ سے پکڑا اور ایک طرف لے کر گئے، فرمایا کیا مسئلہ ہے سلمہ؟ کہا کہ اللہ کے رسول، کچھ لوگ یہاں کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کے اعمال ضائع ہو چکے، ان عامرا قد حبط عمل، کیونکہ اس نے خودکشی کی۔ حالانکہ آپ نے سنا واقعہ، ایک غلطی، خودکشی جان بوجھ کر نہیں کی، تلوار چھوٹی تھی اور اتفاق سے اپنا ہی بار خود کو لگ گیا۔ یہاں آپ غور کریں، پریشانی کس وجہ سے نہیں تھی؟ صرف شہادت کی وجہ سے نہیں، بھائی کی موت کی وجہ سے نہیں، جدائیگی کی وجہ سے نہیں، پریشانی اس بات پر تھی کہ میرے بھائی کے اعمال ضائع ہو چکے، مجھے یہ پریشانی، اللہ کے ہاں میرا بھائی تکلیف میں نہ ہو، مجھے یہ پریشانی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تسلی دی، فرمایا کہ جو کذب من قالہ، جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، وہ غلط کہتا ہے، انہ مات جاہدا مجاہدا، فرمایا تیرے بھائی کے لیے دوہرا اجر ہے، اللہ کے راستے میں ہمیشہ جستجو اور محنت جہاد کرتا رہا، اور اسی جہاد میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تیرے بھائی کے لیے دوہرا اجر۔ شاید کوئی عربی ہو، کوئی مسلمان ہو جو تیرے بھائی کا رتبہ حاصل کرے۔ پھر سلمہ بن اکوع مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے، سن 61 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 10 محرم الحرام 61 ہجری۔ 10 محرم کی فضیلت پہلے سے ہی موجود ہے کہ رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا دین اسلام میں۔ رمضان جب فرض ہوا تو پھر عاشورہ کا جو روزہ، اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، مستحب ابھی ہے، استحباب ابھی باقی ہے۔ مدینہ منورہ پہنچے، پتہ چلا یہودی بھی اسی دن روزہ رکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے اسی دن نجات ہوئی تھی۔ فرمایا یہودیوں کی میں مخالفت کروں گا، آئندہ سال 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو 9 اور 10، اگر کسی وجہ سے 9 کا روزہ رہ جائے تو 10 کے ساتھ 11 کا ملا سکتے ہیں، 2 روزے کرتے ہیں تاکہ یہودیوں کی مخالفت۔ فرمایا یکفر السنۃ التی قبلھا، جو پہلا سال گزشتہ سال ہے اس پورے سال کے گناہ اس روزے کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے شہزادے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھول، جنت کے نوجوانوں کے سردار، نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے دنیا میں یہ دونوں حسن حسین میرے پھول ہیں، ان دونوں کی محبت کو اہل ایمان کی محبت قرار دیا گیا، جو ان سے محبت کرے گا فرمایا وہ مومن، اور جو ان کے بارے میں بغض رکھے گا یہ منافقت کی علامت ہے۔ تو اس دن، اس تاریخ کو اللہ رب العالمین نے شرف عطا فرمایا، شہادت کا رتبہ انہیں ملا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، شہادت ہوئی ہے، یہ ثبوت ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی پیشن گوئی فرما دی تھی، آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع ملی تھی کہ آپ کا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے۔ مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں شام کی طرف، یزید کی طرف، اور پھر درمیان میں کوفے کے علاقے میں پہنچتے ہیں۔ پھر یہاں جو صحیح تاریخ کی روشنی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر اندھیرا ہی اندھیرا، شہادت ہوئی۔ کس نے شہید کیا؟ یہ ظلم کس نے کیا؟ یزید نے کیا، عبید اللہ بن زیاد نے کیا، کوفیوں نے خود کیا، صحیح اسانید خاموش۔
محض جھوٹی تاریخ کی بنا پر کہانیاں گھڑ کر کسی ایک فرد کو مورد الزام ٹھہرانا اور اس پر لعن طعن کرتے رہنا، یہ اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ محض اس تاریخ کی بنا پر، اس تاریخ کی بنا پر جو واضح بھی نہیں ہے، اپنا پورا ایک نیا دین بنا لے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کے نام پہ آپ نے ابھی کچھ گفتگو سنی، شہادت کا کتنا رتبہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ نے شہادت کے رتبے پہ فائز کر دیے کہ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی ان کے لیے شرف ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں، ان کا یہ انداز دیکھیں ماتم کرنے کا، نوحہ کرنے کا، گویا کہ انہیں تکلیف ہے اللہ نے شہادت کا رتبہ کیوں عطا فرمایا، اور پھر اس اندھیروں میں تیر پھینکنا، اس تاریخ کی بنا پر اپنے معاملات کی علیحدہ بنا دیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے مسلمانوں میں اپنی طرف سے بنائے ہوئے مخصوص دن ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کے نام پر جو جلوس اور قافلے نکلتے ہیں، رقص، قوالی، میوزک جو سننے کو ملتا ہے، راستے جس طرح بند کر دیے جاتے ہیں دین کے نام پر، یہ سب تماشا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں جو حالات ملکوں کے ہوتے ہیں، شہروں کے، اور جو عجیب و غریب مناظر، ہنگامہ آ رہی ہم دیکھتے ہیں دین کے نام پر کہ ڈھولک بھی بج رہے ہوں، ماتم بھی ہو رہا ہو، یہ ساری چیزیں مکسچر بن جائیں اہل البیت کے ساتھ محبت کے نام پہ۔ اہل البیت جو اللہ کے پاکیزہ لوگ گزرے ہیں، ان کی یہ سیرت نہیں تھی، ان کا جو زندگی کے آثار انہوں نے چھوڑے وہ انتہائی پاکیزہ تھے، وہ موحدین تھے، وہ توحید تھی ان کے پاس۔ یہاں ان لوگوں کے پاس نہ رب العالمین کی توحید ہے، نہ نبی علیہ السلام کی شریعت ہے، نہ ہی اللہ رب العالمین کے حقوق، عبادات، نمازوں کا ہی کوئی تصور۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بدبخت قسم کے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ انہیں بھی صحیح دین کی طرف ہدایت دے کہ وہ گمراہیوں سے نکل کر دین حق کی طرف آ جائیں۔ اہل بیت سے جو صحیح محبت ہے تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت کا وہ حق ادا کر۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح معنی میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی عطا فرمائے، چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی رب العالمین سے صالحین کی طرح یہ دعائیں کرتے رہے، اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرما، ایسی موت جس کی ملنے کی بنا پر وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی گناہی سے محفوظ رکھے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد